رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ ساتویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ اور چھٹے پارے کی آخری آیت مبارکہ، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہود و نصارہ کا بالخصوص ذکر کیا ہے۔ مفسرین نے ذکر کیا کہ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کھانا لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سلمان یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ صدقہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھایا بلکہ صحابہ کرام سے کہا کہ تم کھا لو۔ اگلے روز پھر حاضر خدمت ہوئے کھانا لے کر، تو پوچھا سلمان یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ گفٹ ہے، ہدیہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا اور صحابہ کرام کو بھی کھلایا۔ پھر سیدنا سلمان پوچھنے لگے اللہ کے نبی جی آپ کا ہم عیسائیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عیسائی کو اچھے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ اسلام پر ایمان نہیں لائے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ تو سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے آبدیدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی جن میں یہ بتایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، ایمان والوں کے شدید ترین دشمن وہ یہودی ہیں۔ البتہ عیسائیوں کے اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ نرمی پائی جاتی ہے۔ پھر عیسائیوں کے ذکر میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب عیسائیوں نے اس پیغام کو سنا جو رسول کی طرف اتارا گیا ہے، تو تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، تو انہوں نے جو حق کو پہچانا تھا اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کے فرمایا سلمان یہ تمہارے وہ جو بھائی ہیں نا آنسوؤں والے، اس سے مراد تمہارے بھائی عیسائی ہیں۔ اسی طرح سے نجاشی جو شاہ حبشہ کا بادشاہ اور حاکم تھا، جب مسلمان ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو اس نے مسلمانوں کو طلب کیا اس وقت کہ جس وقت مکہ کے لوگ باقاعدہ مسلمانوں کی شکایات لے کر اس کے پاس گئے تھے، بڑی شکایات لگائیں، انہوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ یہ بھگوڑے ہیں، تیرے ملک میں آ کے پناہ لے لی ہیں۔ تو اب نجاشی نے طلب کیا، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی کے بھائی، انہوں نے اب نجاشی کے دربار میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے وہ پیغام پڑھ کر سنانا ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ جب اس نے پوچھا نا کہ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے اور ان کی والدہ کے بارے میں، تو سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم پڑھ کر سنائی۔ سیدنا جعفر سورہ مریم پڑھ رہے ہیں اور نجاشی اور اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے سارے کے سارے سردار بے ساختہ رو رہے ہیں۔ آخر کار جب تلاوت مکمل ہوئی تو نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور اٹھا کے کہا ہمارا جو عقیدہ ہے انجیل کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس میں اور اس شریعت میں، یعنی اس قرآن کی جو آیات میں ذکر ہوا ہے ان میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہوا، اس کو مدینہ آنے کا موقع نہیں ملا، بہرحال وہیں وفات پا گیا۔ جس وقت اس کی وفات کی اطلاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ کرام کو بتایا اور اس کی باقاعدہ غائبانہ نماز جنازہ مدینہ منورہ میں ادا کی گئی۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر ایسے واقعات کا، یہود و نصارہ کے متعلق تعلیمات کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جو موضوع چلتا ہے، در حقیقت اس صورت کے اندر 3 اہم موضوعات کا ذکر ہے، کیونکہ ایک تو مدینہ منورہ کے اندر احد کے حالات کے بعد تقریباً 3 سال گزرے تھے اور 3 سال کے اندر سینیریو بہت زبردست ہو گیا تھا مسلمانوں کے حق میں، کئی 100 میل تک اسلام پھیل گیا، ادھر سے مکہ مکرمہ کی حدود تک اسلام پہنچ گیا۔ تو مسلمانوں کو اس حوالے سے ہدایات دی گئی کہ اب چونکہ تم حکمران بننے جا رہے ہو
تمہاری باقاعدہ ایک اسلامی ریاست بننے جا رہی ہے، تمہیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، حلال اور حرام کے ضمن میں۔ اسی طرح سے بعض گناہ ہیں، ان کے کفاروں کے معاملات ہیں۔ اسی طرح سے تم نے اگر عمرہ کرنے کے لیے، صلح حدیبیہ ہو گئی تھی نا، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے، پھر حج کا موقع ہے، سفر کے اندر آنا جانا ہوتا ہے، تو ان تمام معاملات کے اندر تمہیں کن تعلیمات اور ہدایات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو سورۃ المائدہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان باتوں کو ارشاد فرمایا، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اس بات کی جا بجا تلقین ہے کہ اپنے دین پر تم قائم رہو۔ یہود و نصارہ کی طرح تم نے اپنے دین کو پس پشت نہیں ڈالنا کہ مرضی کی باتوں پر عمل کرو اور مرضی کی باتوں کو چھوڑ دو۔ ساتھ ساتھ اس کے اندر آخرت کی تلقین بھی ہے۔ آخرت کا موضوع ایسا خوبصورت، دلچسپ اور اہمیت کا حامل موضوع ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے دین پر کھڑا رکھتا ہے۔ ایک جگہ تو یہاں تک فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو جمع کر لے گا اور ان سے فرمائے گا بتاؤ تمہیں تمہاری قوموں نے کیا جواب دیا تھا۔ اسی طرح آگے ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر لے گا اور ان سے فرمائے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ لوگوں مجھے اور میری ماں کو الہ بنا دو، اللہ کو چھوڑ دو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں اے اللہ، تو بالکل پاک ہے، میں نے جو کہا اس کا مکمل تجھے علم ہے۔ پھر اسی طرح اس میں ایک آیت مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اس کو پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر یہ بات عرض کریں گے اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اب یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، ہمیں تو نے ان کی طرف اپنا پیغام بر بنا کر بھیجا تھا، ہم نے ان کو تیرا پیغام پہنچانا تھا، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم نے ان کو زبردستی منوانا تھا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ غالب ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کی آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے اپنی امت کے حوالے سے، اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے اے اللہ میری امت پر اپنی رحمت فرما دینا۔ تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے سورۃ المائدہ، جس کے اندر یہ اہم موضوعات اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورۃ الانعام۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کے اندر خاص طور پر پھیلے ہوئے جانوروں کے متعلق توہمات کا ذکر کیا ہے۔ مویشیوں کے متعلق اپنی مرضی سے انہوں نے چیزیں مقرر کر رکھی تھیں، یہ جانور ہمارے لیے حلال ہے، یہ جانور حرام ہے، اگر یہ مادہ جانور مذکر کو نر کو جنم دیتی ہے تو اس کے لیے یہ تعلیمات ہیں، اگر یہ مادہ کو جنم دیتی ہے تو یہ تعلیمات ہیں، ہمارے مردوں کے لیے یہ حلال ہے، ہماری عورتوں کے لیے یہ حلال ہے۔ اس طرح سے خود ساختہ انہوں نے چیزیں پروان چڑھا رکھی تھیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے متعلق تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الانعام۔ مکی دور کی یہ سورہ مبارکہ ہے اور پوری اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں اتاری۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے پوری سورت ایک موقع پر اتاری، اور اتاری کس موقع پر؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن ہے سیدہ اسماء بنت یزید، وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور میں نے اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، یہ صورت نازل ہونا شروع ہوئی، اور وحی کے وزن کی کیفیت یہ تھی آپ اونٹنی پر سوار ہیں لیکن اونٹنی کی ہڈیوں سے اس طرح آواز آ رہی تھی کہ جیسے ابھی اس کی ہڈیاں ٹوٹیں اور ابھی ٹوٹیں، اور واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا بہت زیادہ بوجھ ہوتا تھا، سخت سردی کے موسم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جایا کرتا تھا، بڑی شدت تھی وحی کے نزول کی۔ تو یہ سورہ مبارکہ اس وقت میں نازل ہوئی۔ در حقیقت جو مکہ مکرمہ کے ادوار ہیں نا، اہل علم نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کو 4 ادوار کے اندر تقسیم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت مل گئی، اب آپ علیہ السلام تقریباً 3 سال تک چھپ چھپا کر دعوت دیتے رہے، کبھی ایک بندے کو ملے کبھی دوسرے بندے کو ملے، علیحدگی میں ملے، جا کر دعوت کو پیش کیا، کوئی مان گیا کوئی نہیں مانا، 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد اگلے جو 2 سال ہیں اب اس کے اندر تھوڑا سا شدت پیدا ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ بات نکل گئی نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ نبوت و رسالت کا اعلان کر رہے ہیں اور مخفی طور پر دعوت دے رہے ہیں۔ اب سلسلہ شروع ہو گیا، لوگ مذاق کرنا شروع ہو گئے، استہزاء ہو رہا ہے، ٹھٹا ہو رہا ہے، آوازیں کسی جا رہی ہیں، اور جو غریب مسلمان تھے جنہوں نے اندر کھاتے اسلام قبول کر لیا تھا ان پر ظلم کا آغاز ہو گیا۔
اس کے بعد جو اگلے 5 سال تھے، یعنی تقریباً سن 5 نبوت سے لے کر سن 10 نبوت تک، یہ والا دور قدر مشکل والا دور تھا۔ اس دوران ابو طالب بھی وفات پا گئے، سیدہ خدیجہ بھی وفات پا گئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو غموں والا سال تھا وہ بھی گزرا، اور انتہائی تکلیف والے حالات تھے۔ جو مسلمان اسلام قبول کرتا اس پر بے تحاشا ظلم ڈھایا جاتا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ بیت اللہ کے دروازے آپ کے لیے بند کر دیے گئے، آپ کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، اور اس کے بعد کے جو 3 سال ہیں سن 10 نبوت سے لے کر 13 نبوت تک، اس میں تو پھر تکالیف عروج کو پہنچ گئیں۔ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، انتہائی ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے گئے طائف کے، شاید طائف کے لوگ اسلام قبول کر لیں، لیکن طائف والوں نے جو حال کیا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو ایسے حالات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورۃ الانعام مکمل طور پر نازل فرمائی، اور اس میں مین جو موضوع ہے وہ عقیدہ توحید کا اثبات ہے اور شرک کا رد ہے۔ اور اللہ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں ذکر کیا، دلائل دے دے کر، آفاق میں پھیلے ہوئے، آسمانوں کے، زمین کے، بر و بحر کے، خود انسانی جان کے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسے دلائل اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کیے۔ جانوروں کو ذکر کرنا، چھپائے جانوروں سے ملنے والی نعمتوں کا ذکر کرنا، اسی طرح سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی کائنات کے اندر پھیلی ہوئی بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، انسان اگر ان پر غور کرے تو اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جا بجا ذکر ہے کہ دیکھو کس طرح سے زمین میں سے اللہ غلے اور اناج اگاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تم ایک دانہ بوتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے کیا کچھ پیدا کر دیتا ہے، پھر ان کے اندر رنگ پیدا کرنا، ذائقے پیدا کرنا، پھر ملتے جلتے بعض پھل ہیں، پھر ان کے ذائقے ہیں۔ ذرا ان ساری چیزوں پر نظر دوڑاؤ، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام۔ چلو خود اپنے آپ پر نظر دوڑا لو، تم کیا تھے، تمہیں اللہ نے کیا بنا دیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اب تم اوروں کو اللہ کا شریک بناتے ہو، تمہارے پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، کائنات کا نظام چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس لیے کہا ما قدر اللہ حق قدرہ، جس طرح لوگوں کو اللہ کی قدر کرنا چاہیے تھی لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ پھر یہ بتایا کہ جو بندہ شرک کرتا ہے نا اس کی زندگی کے سارے عمل ضائع، اور اسی صورت میں اللہ نے 18 نبیوں کا نام لیا، اور نام لینے کے بعد فرمایا ان کے آباء و اجداد بھی بہت اچھے تھے، ان کی اولادیں بھی بہت نیک تھیں، سارا کچھ تھا، لیکن سنو اگر بالفرض ان سے بھی شرک ہو جاتا تو ان کے بھی پہلے کے سارے عمل ضائع ہو جاتے۔ تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے عقیدہ توحید کا اثبات اور شرک کا رد کیا ہے۔ دوسرا اہم موضوع اس کے اندر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے نتیجے میں ہونے والا رد عمل، مخالفت اور تکلیفیں، اور ان پر مسلمانوں کے دلوں کا مغموم ہونا۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات انتہائی پریشان ہو جاتے، تو اللہ نے جا بجا تسلیاں دی ہیں۔ آپ کی بڑی خواہش تھی کہ میں ادھر ان کو دعوت دوں اور یہ سارے مان لیں، کیونکہ حق کی بات ہے، میں اپنی طرف سے تو کوئی بات کرتا رہی، اور میں مکمل دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے، مکہ والے مطالبہ کر رہے ہیں، تقاضا کریں اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں نا تو پھر کوئی معجزہ دکھائیں، یہ معجزہ دکھائیں، یہ دکھائیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں بعض کا ذکر بھی آئے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بڑا گراں گزرا۔ اللہ نے آیت اتاری وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، میرے پیغمبر اگر ان کا اعراض کرنا آپ پر بڑا گراں گزرتا ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے نا تو آپ آسمان پر سیڑھی لگا کے چڑھ جائیں اور وہاں سے ان کو کوئی معجزہ لا کے دے دیں، اور اگر زمین کے اندر آپ کوئی سرنگ کھود کر وہاں جا کر وہاں سے کوئی معجزہ لا کر ان کو دینا چاہتے ہو تو دے دیں۔ رہا اللہ کا معاملہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کسی کے آگے اتنا بے بس نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ اٹھے اور کہہ رہی ہمیں فلاں معجزہ دکھاؤ، اللہ یہ معجزہ دکھائے تو ہم مانیں، آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ معجزہ دکھائیں۔ اللہ نے کہا اگر اسی طرح سے دکھا کے معجزے منوانا ہوتا نا تو کوئی بندہ بھی کائنات کے اندر غیر مسلم کافر اللہ کے نبیوں کا منکر نہ ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ حکمت ذکر فرمائی۔ تو ساتھ ساتھ یہ موضوع چل رہا ہے، لیکن یہ موضوعات ایسے ہیں کہ اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ ایک مرتبہ ایک موضوع بیان کر دیا پھر اگلے حصے میں دوسرا،
7 سے 8 اہم ترین موضوعات اس صورت میں ذکر ہیں، لیکن انداز اس قسم کا ہے، ایک جگہ ایک موضوع کچھ بیان کر دیا، پھر دوسرا ہے، پھر بندے کا ذرا تھوڑا سا وہ دلچسپی بھی بدل جاتی ہے نا، پھر آگے چل کر اس سے اگلا موضوع، پھر پہلے والے موضوع کو دوبارہ اللہ نے نئے انداز کے اندر ذکر کیا ہے، تو گویا کہ دلچسپی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے اور موضوعات اس خوبصورت انداز میں ذکر ہیں، گویا کہ ایک دریا میں چلنے والے پانی کی سی روانی ہے اور بندے کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تیسرا موضوع اس کے اندر ذکر ہوا ہے عقیدہ آخرت، وہی جو پہلی والی صورتوں کے اندر، اور یاد رہی یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ من اخذ السبع الاول، یہ جو پہلی 7 بڑی صورتیں ہیں نا، جس نے ان کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، ان سے علم حاصل کر لیا، فہو حبر، وہ بندہ عالم بن گیا۔ تو یہ سورۃ الانعام ان 7 صورتوں میں سے ہے کہ جن کو علم حاصل کرنے سے، پڑھنے سے بندہ عالم بن جاتا ہے۔ تو اس میں عقیدہ آخرت کا بھی بڑے خوبصورت انداز میں ذکر ہے، کیونکہ مکہ والوں کا سب سے بڑا اعتراض یہی ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد ہمیں کس نے اٹھانا ہے، بس یہی جان ہے، اس کے بعد ہمیں کس نے اٹھانا ہے۔ تو جا بجا اس سورہ مبارکہ کے اندر مکہ والوں کو تنبیہ کی گئی ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے، تمہیں اپنی عدالت میں کھڑا کرے، اور یہ جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے، نبی تمہیں بتا رہا ہے، اللہ ایک ایک چیز کا حساب لے، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ کہنے لگے اچھا اگر تم کہتے ہو آخرت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو پھر کر کے دکھاؤ نا ہم سے پہلے والوں کو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے اوپر اپنے فرشتے اتار دیں اور مردے بھی ان سے اٹھ کر بات کریں، باپ مر گیا، دادا مر گیا، پردادا مر گیا، پتہ ہے، اب وہ اٹھ کر کلام کرے، اللہ نے فرمایا پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جنہوں نے ایمان لانا ہے نا، صرف ہمارے نبی کے بتانے پر ایمان لے آئیں گے، اور جنہوں نے نہیں لانا ایمان، ایسا ہوا بھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ چاند کا معاملہ جب بنا تھا، آگے چل کے آئے گا سورۃ القمر وغیرہ کے اندر ان کا تذکرہ، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو پہلے تو زمین پہ چلتا تھا، اب آسمان پہ بھی چل گیا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارے سے یہ معجزہ رونما فرمایا، تو کبھی کہتے کہ جناب اس نے تو ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں، اس قسم کے اعتراضات اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سورہ مبارکہ میں اس کا جواب دیا۔ پھر چونکہ ذکر ہوا حلال و حرام کے ضمن میں، جانوروں کے متعلق خود ساختہ چیزیں طے کر رکھی تھی، ہمارے لیے یہ حلال ہے، ہمارے لیے یہ حرام ہے۔ ایک بڑا انہوں نے عجیب سا اعتراض کیا، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے جس جانور کو تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرو وہ حلال ہے، اور جب وہ خود بخود مر جائے وہ مردار حرام ہے۔ دیکھو کیسی بات کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرو تو کہتا ہے حلال ہے، اور جس کو اللہ مار دیتا ہے کہتے ہیں وہ حرام ہے۔ کیسا عجیب اعتراض ہے، بھی جو خود بخود مر گیا اس کو کس نے مارا ہے؟ اللہ نہیں مارا ہے نا، وہ مردار ہو گیا۔ اب ان کو ان چیزوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اصول یہ دیا ہے، حلال وہ ہے جس کو اللہ حلال کر دے، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کہتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر ہو، صرف ذبح کرنا مقصود نہیں ہے، ذبح کرتے وقت تم اس پر اللہ کا نام ذکر کرو تو وہ حلال ہے، تو وہ حلال ہے۔ اور جو خود بخود مر جاتا ہے، چوٹ لگنے سے مر گیا، بلندی سے گر کر مر گیا، کسی اور عارضے کی وجہ سے مر گیا، یا وہ اپنی طبی موت مر گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، اس کو تم نے نہیں کھانا۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام ذکر کر کے اس کو ذبح کیا جائے اس کو تم کھاؤ۔ اب ایک اہم بات یہ بھی تھی، چونکہ یہ ساری چیزیں وہ کرتے تھے اپنے جھوٹے معبودان باطلہ ان کے کہنے پر، یا اپنے جھوٹے بنائے ہوئے مذہبی پیشواؤں کے نام پر، یا شیطان ان کو اس راہ پہ چلاتا۔ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت اور اہم بات کی، اللہ نے کہا صرف اللہ کی عبادت نماز روزے سجدے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ان معاملات میں بھی تم نے اللہ کی بات ماننی ہے، یہ توحید کا تقاضا ہے۔ یعنی زندگی بھر کے امور میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر تم اللہ کی اطاعت چھوڑ کر ان اطاعتموہم، اللہ کو چھوڑ کر اپنے جھوٹے معبودوں کی بات مانو گے، شیطانوں کی بات مانو گے، تو اللہ نے فرمایا انکم لمشرکون، تم مشرک بن جاؤ گے۔ تو یہاں پر حلال و حرام کے ضمن میں اس موضوع کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگلا موضوع اس کے اندر ہے یہود و نصارہ کے جو ناجائز قسم کی چیزیں اور خود ساختہ جو پابندیاں تھیں ان کا رد ہے۔
کہ انہوں نے اپنی طرف سے پابندیاں لگا لی، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو بھی ذکر کیا اور مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم نے اس حوالے سے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہیں چلنا، اس کو حلال سمجھنا ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے، اس کو حرام سمجھنا ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ پھر تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کر دیا گیا جو حرام کی گئی تھیں۔ یتیموں کے مال کا ذکر ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر ہے، اسی طرح سے مردار اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشہور کر دی گئی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے معاشرے میں رہتے ہوئے کن کن اخلاق والی چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، کس طرح سے تم اپنے معاشرے کو اسلامی بنا سکتے ہو، کیونکہ ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ اب مکہ سے نکل کر بعض مسلمان چونکہ حبشہ میں چلے گئے تھے اور آگے تیاری ہو رہی تھی کہ یہاں سے ہجرت کر کے انہوں نے یثرب چلے جانا ہے، جس کو اللہ نے مدینۃ الرسول بنا دینا ہے، اور وہاں پر جا کر کیا انہوں نے اپنے معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے کن تعلیمات کو مد نظر رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قبل از وقت وہ ساری باتیں بتا دی۔ تو یہ ہے سورۃ الانعام، جس کے اندر یہ اہم ترین موضوعات اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اصل میں تو بات یہی بنتی ہے کہ بندہ ڈیٹیل میں ان چیزوں کو پڑھے باقاعدہ ترجمے کے ساتھ، اور اسی طرح احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تفسیرات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ بس اس وقت کے یعنی خلاصہ مضامین کے اندر تو بس تعارف ہی ایک قسم کا ہو پاتا ہے، لیکن چلیں بہت ساری چیزیں الحمدللہ علم میں آ جاتی ہیں تو یہ پتہ چل جاتا ہے کس صورت میں کیا بیان ہوا ہے، پھر تفصیل سے وہاں پر بندہ ان چیزوں کو پڑھ سکتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنا وقت جو اللہ کی کتاب کے ساتھ گزارتے ہیں اللہ اس کو انتہائی قیمتی بنا دے، اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری سے شیطان کے ہر قسم کے حملوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔